بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورت پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز سورۃ البینہ۔ کیا نام ہے سورت کا؟ سورۃ البینہ۔ سورۃ البینہ، بینات نہیں۔ یہ پہلی آیت ہے نا، پہلی آیت جہاں ختم ہوتی ہے وہ لفظ، یہ والا یہ لفظ ہے نا، تأتیہم البینہ، یہ جو لفظ ہے یہ سورت کا نام ہے بینہ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ کھلی دلیل، واضح دلیل۔ البینہ کا معنی کھلی دلیل کر لیں یا واضح دلیل کر لیں، ایک ہی بات ہے۔ ترجمہ سنیں جی۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ لم کا کیا معنی ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے؟ لم نہیں، لم کا معنی نہیں، لا کا معنی بھی نہیں ہوتا ہے، لم کا معنی بھی نہیں۔ یکن کا معنی تھے، لم یکن نہیں تھے۔ کون نہیں تھے اور کیا نہیں تھے، یہ دو باتیں اب ذہن میں آنی چاہیے۔ لم یکن کا معنی نہیں تھے، اب بھئی کیا چیز نہیں تھے اور کون نہیں تھے، آگے دونوں کا تذکرہ موجود ہے کہ جو کافر لوگ ہیں نا، اہل کتاب میں سے، مشرکوں میں سے، وہ باز آنے والے نہیں تھے۔ وہ کیا نہیں تھے؟ باز آنے والے نہیں تھے۔ لم یکن نہیں تھے، الذین معنی کریں آپ، الذین وہ لوگ، الذین کفروا، ہاں ٹھیک ہے، کفروا جنہوں نے کفر کیا۔ لم یکن الذین کفروا نہیں تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، من کا معنی سے ہو گیا، اہل الکتاب اہل کتاب، کتاب والے، یہودی، عیسائی، یہ اہل کتاب ہیں۔ اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں وہ نہیں تھے، بل مشرکین اور مشرکین میں سے، من اہل الکتاب ہے نا، اہل کتاب میں سے، بل مشرکین اور مشرکوں میں سے یا مشرکین میں سے۔ کیا نہیں تھے بھئی؟ منفکین، باز آنے والے۔ منفکین کا معنی باز آنے والے، یہ ذرا غور سے لکھنا ہے تو لکھ لیں اس کو، منفکین باز آنے والے۔ لم کا تعلق جو ہے نا وہ اس کے ساتھ ہے، منفکین کے ساتھ۔ لم یکن منفکین، نہیں تھے وہ باز آنے والے۔ کون؟ اہل کتاب میں سے، مشرکین میں سے جو کافر لوگ تھے، وہ باز آنے والے نہیں تھے۔ پتہ چل گیا اتنے ترجمے کا جی؟ دوبارہ پھر غور کریں۔ لم یکن الذین نہیں تھے وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور مشرکوں میں سے، منفکین کیا نہیں تھے؟ باز آنے والے۔ حتی یہاں تک کہ، حتی کا معنی یہاں تک کہ، تأتیہم آئے ان کے پاس، تأتیہ آ جائے، ہم ان کے پاس، حتی یہاں تک کہ تأتیہم آ جائے ان کے پاس، البینہ تو ہاں واضح دلیل، کھلی دلیل، حتی تأتیہم البینہ، حتیٰ کہ ان کے پاس کھلی دلیل آ جائے، یعنی پھر وہ باز آئیں گے اپنے کفر سے۔ واضح دلیل آئے، کھلی دلیل آئے۔ قرآن مجید کو وہ دلیل سمجھتے نہیں تھے نا، کہ تب مانیں گے نبی کو، ہم تسلیم تب کریں گے، کوئی کھلی دلیل آئے جی، جس طرح کہ وہ اپنا مطالبہ کرتے تھے، کبھی کوئی بات کبھی کوئی بات، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آ کر خود کہے کہ یہ میرا نبی ہے، فرشتے نازل ہو کر کہیں، وہ بتلائیں آ کر، ہم اللہ سے خود بات کریں گے، طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، اس کو وہ کھلی دلیل، کبھی کوئی کسی طرح کی، کبھی کسی طرح کی۔ رسول، ایک رسول بھی ہو، رسول ایک رسول، من اللہ اللہ کی طرف سے، یتلو وہ پڑھے، تلاوت کرے، صحفاً صحیفے، صحیفے پتہ نا، چھوٹے صحیفوں کو کہتے ہیں، جس طرح ایک کتاب ہے، ایک چھوٹے کتابچے ہوتے ہیں، ان کو صحیفے کہا جاتا ہے۔ مطہرہ پاکیزہ، پاک صحیفے، پاکیزہ صحیفے وہ رسول پڑھے آ کر، یہ ان کی شرائط ہیں کہ ہم تب مانیں گے۔
دوبارہ پھر سنیں، کافر لوگ اہل کتاب میں سے، مشرکین میں سے وہ لوگ منفقینہ باز آنے والے نہیں تھے، حتیٰ یہاں تک کہ تاتیہم البینہ ان کے پاس کھلی دلیل آ جائے، رسول ایک رسول ہو من اللہ اللہ کی طرف سے، یتلو وہ تلاوت کرے، صحفا مطہرہ کس طرح کے صحیفے؟ پاک صحیفے۔ صحفن کا معنی نہیں، صحفن صحیفے، مطہرہ کا معنی پاک، ملتا جلتا ہی ہے نا اردو کا ترجمہ، صحفن صحیفے، مطہرہ پاک۔ اب یہ تینوں بھائی پہلے جو شروع بیٹھے ہیں یہ سبق کی طرف دھیان کریں ذرا۔ کتنی آیات ہو گئی ہماری؟ 2 ہو گئیں، تیسری دیکھیں، فیہا جن میں، کن میں؟ وہ صحیفے تھا نا پیچھے، پاکیزہ صحیفے کہ وہ تلاوت کرے، صحف مطہرہ پاک صحیفے، فیہا ان میں، کتب قیمہ لکھا ہوا ہو، قیمہ مضبوط احکام، ان میں مضبوط احکام لکھے ہوئے ہوں۔ کتب کا معنی لکھے ہوئے، کتاب ہے نا لکھی گئی، مکتوب، تو کتب لکھے ہوئے ہوں، قیمہ مضبوط احکام، فیہا جن میں، کتب لکھے ہوئے ہوں، قیمہ کا معنی مضبوط احکام۔ اب دوبارہ دیکھیں جی ان 3 آیات کو، ایک اور پڑھیں گے لیکن یہ 3 اچھی طرح یاد ہو جائیں پہلے۔ لم کا کیا معنی پڑا؟ نہیں۔ یکن کا معنی تھے، الذین کفروا، ہاں جنہوں نے نہیں کافر کیا، نہیں کفر کیا، من اہل الکتاب والمشرکین، ہاں مشرکین سے، منفقین، ہاں یعنی باز آنے والے نہیں تھے، وہ شروع والا لفظ لم یکن، حتیٰ یہاں تک کہ، تأتیہم نہیں، تأتیہ کا معنی نہیں کیا، صرف ان کے پاس تو ہو گیا نا، ہم کا معنی، ہاں حتیٰ یہاں تک کہ تأتیہم آئے ان کے پاس یا آ جائے ان کے پاس، ہم البینہ کھلی دلیل، رسول ایک رسول ہو، من اللہ یتلو صحفا مطہرہ پاک صحیفے، فیہا جن میں، کتبن ہاں لکھا ہوا ہو، قیمہ مضبوط احکام، جس میں یا جن میں مضبوط احکام لکھے گئے ہوں۔ ایک آیت ہم اور پڑھ لیتے ہیں، پڑھ لیں یا کافی ہے؟ آسانی ہے۔ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ۔ وَمَا تَفَرَّقَ، اپنے سپارے پر غور کر لیں، وَمَا تَفَرَّقَ اور نہیں الگ الگ ہوئے، وما اور نہیں، تفرقہ جدا جدا ہوئے یا الگ الگ ہوئے، الذین وہ لوگ، اوتوا الکتابہ جن کو کتاب دی گئی، اوتو کا معنی دی گئی، الکتابہ کا معنی کتاب، جن کو کتاب دی گئی وہ لوگ جدا جدا نہیں ہوئے، فرقوں میں نہیں بٹے، تفرقہ بازی ان میں نہیں آئی، الا مگر، یعنی کب جدا جدا ہوئے، من بعد ما جاءتہم البینہ اپنے پاس کھلی دلیل آ جانے کے بعد، مگر اپنے پاس کھلی دلیل آنے کے بعد کیا ہو گیا؟ بھی اس وقت جدا ہو گئے، تفرقہ پڑ گیا ان کے اندر، فرقے بن گئے، جدا جدا لوگ ہو گئے، اس سے پہلے وہ ایک ہی تھے، کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا، جب کتاب آ گئی اس کو ماننے کی باری آئی پھر اختلاف ہو گیا، اب جدا جدا ہو گئے۔ دوبارہ پھر دیکھی سید کو، وما تفرقہ اور نہیں جدا جدا ہوئے، الذین وہ لوگ، اوتوا الکتابہ جن کو کتاب دی گئی، الا من بعد مگر اس کے بعد، ما جاءتہم البینہ کہ آ گئی ان کے پاس کھلی دلیل، جب ان کے پاس کھلی دلیل آ گئی اس کے بعد انہوں نے اختلاف کر لیا، پھر جدا جدا ہو گئے۔ بس اتنا ہی رکھیں، وہ حدیث مبارکہ ساتھ ذہن میں رکھیں نا اس آیت کے، وہ ساتھ، تو وہ پھر مسئلہ کچھ ذہن میں رہتا ہے۔ جو اہل کتاب پہلے گزرے ہیں، اہل کتاب کہتے کن کو ہیں؟ ہاں وہ یہودی اور عیسائی ہیں، یہود و نصارہ جن کو کہتے ہیں، ان کو کتاب دی گئی ہے۔ اب اس بات پہ غور کریں آپ
کہ یہود و نصارہ کو جو کتاب دی گئی ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے پہلے اختلاف نہیں کیا، جب کتاب آ گئی پھر انہوں نے اختلاف کیا۔ حدیث کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پہلے لوگ تھے نا، بنی اسرائیل وغیرہ، ان کے 72 فرقے بن گئے تھے۔ کتنے فرقے بھائی؟ 72 فرقے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کتنے بنیں گے؟ 73 فرقے بنیں گے۔ ان کے کتنے تھے؟ 72۔ اس امت کے کتنے ہوں گے؟ 73۔ ایک یعنی بڑھ جائے گا۔ جنت میں کتنے جائیں گے؟ ایک ہی جانا ہے۔ 73 فرقے ہیں، 73 میں سے صرف ایک جنت میں جائے گا، باقی سارے کہاں جائیں گے؟ جہنم کے اندر، دوزخ کے اندر، آگ میں جائیں گے۔ صرف ایک جنت میں جائے گا۔ تو پتہ ہے آپ کو وہ کون ہے؟ کیوں بھئی وہ جنت میں جانے والے کون سا جماعت ہے، کون سا فرقہ ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جی جو آخری خطبہ میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اب تک دین مکمل کر دی ہے میں نے، جی، اور میرے بعد قرآن کو تھامے رکھنا اور کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ حدیث کو بھی، قرآن و حدیث کو۔ اس جماعت کا نام کوئی نہیں، یعنی جماعت ہوتا نا کہ فلاں جماعت ہے جی، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، یا کوئی اور جماعتوں کے، جماعت المسلمین ہو گئی، کسی جماعت کے جماعتوں کے جو آج کل نام چل رہے ہیں، نام کوئی نہیں کسی جماعت کا۔ یہ نام تو پہچان ہے نا، کوئی بھی نام رکھ سکتا ہے، کوئی بھی نام رکھ لیں تو وہ جماعت کا نام ہے، ٹھیک ہے، وہ رکھ سکتی ہے جماعت اپنا نام اپنا ایک معرفت ہے، ایک پہچان ہے اس کی۔ نام کی وجہ سے اس کی بخشش کوئی نہیں ہونی، کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں، لیکن نشانی ہے ایک، وہ نشانی جس میں ہوگی اس کا بیڑا پار ہے، وہ جنتی جماعت میں سے ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان فرمایا نا کہ 73 فرقے ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا، باقی سارے جہنم میں جائیں گے، ہوں گے وہ کلمہ پڑھنے والے، مسلمان بھی ہوں گے، نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، لیکن جہنم میں جائیں گے۔ آخر وجہ صحابہ نے اسی وقت پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی کوئی نشانی، کون سی وہ جماعت ہوگی، ان کی نشانی کیا ہوگی، تاکہ وہ ایسا نہ ہو کہ ہم راستہ بدل جائیں، نشانی ان کی بتلا دیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ما انا علیہ و اصحابی، جس عقیدے پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، اس عقیدے پر قیامت تک جو لوگ بھی رہیں گے وہ جنت میں جائیں گے، وہی جنتی جماعت ہے، وہی ایک جنتی گروہ ہے، باقی سارے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے۔ تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ اور صحابہ کا عقیدہ پڑھنا چاہیے، ہر لحاظ میں، چاہے جس جماعت میں بھی رہیں۔ جو منہج اور عقیدہ ان کا تھا نا، وہ اگر ہمارا ہے تو ہم اس جنتی جماعت میں سے ہیں، اگر نہیں ہے تو پھر کام خراب ہے۔ نماز دیکھ لیں، روزہ دیکھ لیں، زکوٰۃ دیکھ لیں، اپنا لباس دیکھ لیں، چلن پھرن دیکھ لیں، زکوٰۃ دیکھ لیں، تمام کے تمام شریعت کے احکام صحابہ کی نظر میں پڑھا کرو کہ انہوں نے کیسے کیے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیسے بتلائے ہیں، معاملہ صحیح ہو جاتا ہے، وہی جنتی جماعت ہے۔ تو یہ ان کے 72 فرقے اور ہماری امت کے کتنے ہوں گے؟ 73، ایک جنت میں، باقی سارے جہنم میں۔ آخری بات، لباس پہننے کی دعا ہم نے پڑھی تھی، کون سی دعا پڑھی تھی؟ لباس پہننے کی۔ وہ 1 منٹ آپ کے پاس ہے، اس کو پڑھ لو، اگر لکھی ہے آپ نے اپنے سپارے پر، وہ کوشش کریں کہ وہ سنائیں۔ الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوۃ۔ یہ یاد ہوگی تو پھر اگلی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، ایک دن میں یاد ہو جانی چاہیے لباس پہننے کی دعا۔ آج اسی پر اختتام کرتے ہیں، یہ دعا آپ سنا کر جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔